وہ پی ایم ایل این کے ساتھ جو ہے میری افیلیشن ہے، جہاں پہ میڈم مریم نواز صاحبہ ہیں، جہاں پہ میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف ہیں، جہاں پہ وہ مجھے میرے نام سے نہیں بلاتے، وہ مجھے بیٹی یا بیٹا کہہ کر بلاتے ہیں. تو جو میرے پاس آ رہے تھے اور جو ان کے فارم 45 تھے وہ ٹیمپرڈ تھے. اگر 113 تھا تو وہ ان کے پاس جو فارم تھا وہ 1113 ہوا تھا. تو آئی ہیڈ این ایویڈینس کہ یہ کچھ گڑبڑ چل رہی ہے، کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایز اے ٹیم پی ایم سی ایم ہمارے جو میں کہوں گی وزراء اعلیٰ جو اپنے حلقوں میں کام کر رہے ہیں سوائے کے پی کے باقی سب اپنے لیے محنت کر رہے ہیں. جس چیز پہ حکومت پاکستان حکومت وقت فیصلہ لے لے، باقی سب پارٹیز سیاسی پارٹیز سیاست چھوڑ کے ملک کی سالمیت یا پاکستانیت پہ بات کریں. ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پروگرام میں ہم آپ کی بڑی زبردست شخصیات سے ملاقات کراتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسی خواتین سے ملاقات کراتے ہیں جنہوں نے بڑی بہادری سے اپنے اپنے فیلڈ میں کام کیا. آج کل حکومت آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نون کی، ایک زمانہ تھا کہ مسلم لیگ نون بڑی قدامت پسند قسم کی جماعت سمجھی جاتی تھی، لیکن اب نیا زمانہ آ گیا ہے اور اس کے اندر خواتین لیڈرشپ کے کردار میں ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں. ایک ایسی ہی خاتون جو کہ ایم این اے ہے مسلم لیگ نون کی ڈسکا سے، سیدہ نوشین افتخار صاحبہ، وہ آج ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں ہے. اور ان کو دعوت اس لیے دی کہ جس بہادری اور دلیری سے انہوں نے اس سیاست میں اپنا نام بنایا، کم ہی لوگوں نے اس طرح اپنا نام بنایا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائیں گے ہیں، ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے. بہت شکریہ عمر صاحب، آپ کا بہت مہربانی ہے، آپ نے مجھے آج دعوت دی ہے اور میں بہت خوش ہوئی ہوں کہ جس طرح آپ نے خواتین کے لیے اسپیشلی اتنا اچھے الفاظ استعمال کیے، اس سے میرا بہت حوصلہ بڑھا ہے. اچھا بھئی، خواتین ویسے مسلم لیگ نون میں کسی زمانے میں بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی، تہمینہ دولتانہ وغیرہ یہ لوگ ہوتے تھے لیکن بہت زیادہ نہیں. لیکن اب تو ایک بڑی میجر جو ہے وہ قیادت آپ کو خواتین کی شکل میں نظر آ رہی. میرا خیال ہے اس کا کریڈٹ مریم نواز صاحبہ کو جاتا ہے. جب سے وہ سی او پارٹی کی بنی ہے، انہوں نے کمانڈ لی، پھر ان کا فوکس یہی تھا کہ خواتین کو اس میں جو ہے وہ نمایاں کارکردگی کا موقع دیا جائے. بے شک وہ ریزرو سیٹس ہیں، بے شک وہ الیکٹڈ ممبرز ہیں، تو اب ماشاءاللہ ہمارے پاس خواتین کا ایک بہت بڑا نمبر ہے. اور بے شک وہ نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلیز میں اٹینڈنس ہو، لیجسلیشن ہو، دے آر ڈوئنگ ماشاء اللہ ونڈرز. اچھا، خواتین کے قیادت میں آنے کا کچھ ایڈوانٹیج اور بھی ہوا. مثلا کچھ موضوعات تھے جن پر ماضی میں بات نہیں ہوتی تھی یا اتنی سنجیدگی سے بات نہیں ہوتی تھی. مثلا خواتین کی جتنی امپلائمنٹ میں گنجائش ہوتی تھی اس پہ بات نہیں ہوتی تھی، ہراسمنٹ کے ایشوز پر بات نہیں ہوتی تھی، اور لیڈرشپ کے رول میں ہمیں وہ نظر کم آتی تھی. ہم ان کو سیکنڈری پوزیشن دیتے تھے سوسائٹی میں. یہ جو سبجیکٹس صرف خواتین نہیں سامنے آئی، یہ سبجیکٹس بھی خواتین کے آنے سے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے بارے میں؟ جی، میں یہ کہتی ہوں کہ یہ بڑا ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے سوسائٹی کا، اس سیگمنٹ کا، جو کہ ایوانوں میں اب اس کی آواز گونجتی ہے. ہماری دیر آر فیو ممبرز جو کہ ریگولرلی کوئی نہ کوئی ایسا ایک اچھا بل لے کر آتی ہیں خواتین، جو کہ ابھی اس وقت سوشل سوسائٹی یا میں آپ کہہ لیں کہ ہمارے معاشرے کو جن کی ضرورت ہے، وہ ہراسمنٹ سے متعلق ہوں، وہ آپ کے ڈومیسٹک وائلنس سے ہوں، وہ آپ کے انہیرنٹ پراپرٹی سے ہوں. تو اچھا ہے، یہ چیزوں پہ ڈسکشن تو مردوں کو بھی کرنی چاہیے، کیونکہ فیمیلز جو ہیں ان کے گھروں میں بھی موجود ہیں. اور میری یہی میں خواہش کرتی ہوں کہ ہمارے میل ممبران بھی جو ہیں اس بحث مباحثہ کا حصہ بنیں، کیونکہ یہ ایسے ٹاپکس ہیں اور بڑے سینسٹیو ہیں کہ آپ دیکھیں آپ کی آبادی کا جو ایک آدھا حصہ ہے وہ خواتین کا ہے، اور ان کے ریلیٹڈ ایشوز اگر ایوان میں اٹھائے جائیں اور دونوں میل اور فیمیل دونوں اس پہ آواز اٹھائیں تو پاکستان کا بڑا ایک اچھا پازیٹیو امیج جو ہے وہ تمام ممالک میں جائے گا. اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈ سے ہٹ کے بھی ہم اسلامک معاشرے کا حصہ ہیں جہاں خواتین کو بہت عزت دی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بہت احترام دیتے تھے، اپنی بیگمات کو بہت احترام، اپنی بہنوں کو بہت احترام دیتے تھے. تو ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں، میں ہمیشہ کہتی ہوں آئی ایم اے ویری لکی پرسن ایز اے فیمیل کہ مجھے پالیٹکس جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ جو ہے میری افیلیشن ہے، جہاں پہ میڈم مریم نواز صاحبہ ہیں، جہاں پہ میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف ہیں، جہاں پہ وہ مجھے میرے نام سے نہیں بلاتے، وہ مجھے بیٹی یا بیٹا کہہ کر بلاتے ہیں، جہاں پہ حمزہ صاحب مجھے بہن جو ہے کہتے ہیں. تو میں بڑی خوش ہوں. ہماری تمام سینئر لیڈرشپ بھی ہے وہ ہمیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے.
تو ہم ایک فیملی کی طرح جو ہے. اچھا آپ کے لیے تھوڑا مشکل نہیں ہے؟ آپ کام تو فیڈرل میں کر رہی ہیں نا، شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کر رہی ہیں قائمہ کمیٹی میں، اور وہ بڑی اہم قائمہ کمیٹی ہے، اس حوالے سے بات کریں گی، لیکن آپ آئیڈیلائز جو ہیں مریم نواز کو کرتی ہیں، تو یہ وفاق اور صوبے میں کیسے توازن رکھتی ہے؟ میں آپ کو بات بتاؤں، دیکھیں جب میرے والد تھے وہ میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کے ساتھ ان کے کام کرنے کا موقع ملا، اور وہ ان کی آپس میں جو بانڈ تھا وہ بہت ایک خوبصورت بانڈ تھا. اتنی ڈیڈیکیشن، لائلٹی اور ڈیووشن، کاموں کی آپس میں بانڈنگ، تو وہ اپنی تحت اپنی ایک مثال رکھتی ہے. جب مجھے پالیٹکس سٹارٹ کرنے کا موقع ملا تو میں انڈر ٹریننگ میڈم مریم نواز صاحبہ کے تھی، پھر خاتون تھی، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایزی ہو جانا اور ایک کمفرٹ زون، جو میں کہوں گی ایک لیول آف کمفرٹ، وہ ان سے بڑا اچھا ڈیولپ ہو گیا. اب ٹھیک ہے وہ ایک صوبے کے سی ایم ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، اور پرائم منسٹر میاں محمد جو شہباز شریف ہیں، ان کی انڈر ان کی وزڈم، ان کی پولیٹیکل وزڈم، ان کے انڈر گائیڈنس کام کرنے کا موقع ملا ہے، تو یہ اپنی جگہ ایک نیا ایکسپیرینس ہے. ہمیشہ وہ سنتے ہیں، ہمیشہ ہمارے کام کو سراہتے ہیں. تو آپ ہی کہہ لیں کہ میں یہ کہتی ہوں کوئی ایک ہی کوائن کے دو رخ ہے، تو مجھے کبھی ان میں فرق لگا ہی نہیں، کیونکہ جہاں پہ بڑوں کی شفقت ملتی ہیں وہاں پہ میڈم کی انڈر ٹرین رہ کے بہت کچھ سیکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے، کیا کیریکٹرسٹکس ہیں جو ڈفرینٹ ہیں مریم نواز میں؟ میڈم ہر کام کو بڑا مائنیوٹلی دیکھتی ہیں اور خود ہر چیز کا اسٹریس لیتی ہیں. اگر کوئی کام ہو رہا ہے، پھر آپ دیکھیں یہ ایک ڈیجیٹل میڈیا کا دور سے ہم ایک سوشل میڈیا کے دور پہ شفٹ ہو گیا. اب ناؤ وی آر شفٹنگ ٹو اے آئی، اور شی ہیز دا نالج. وہ دیکھتی ہیں چیزوں کو کہ کہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو ایز اے ٹیم لے کر چلنا، پھر لوگوں کو اپوائنٹ کرنا کہ یہ کام یہاں ہونے والا ہے، چیزوں کو پریورٹائز کرنا. شی از اے ویری ہارڈ ورکنگ لیڈی. آئی ہیو ورک ود ہر، آئی گاٹ چانس، تو مجھے ان کی یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. پھر یہ کہ میڈم ڈرتی نہیں ہیں. آپ نے CCD والا واقعہ دیکھ لیا، اور جہاں پہ عوام کی بات آتی ہے تو شی از آلویز دیئر. وہ پھر ڈر ختم ہو جاتا ہے، تو بہادر خاتون ہے. اچھا ابھی بسنت جو ہے لاہور میں بڑی منائی گئی، اور بڑا میں خود بہت خوفزدہ تھا کہ یہ شاید کامیاب نہ ہو، بڑے حادثات ہوں، لیکن بسنت نے سوشل نیریٹو نہیں، پولیٹیکل نیریٹو بھی چینج کر دیا ہے. ڈو یو ایگری ود دس؟ آئی ٹوٹلی. میں جب گئی ہوں لاہور ایک دن کام کے سلسلے میں، تو میں نے دیکھا کہ ہر بائک والے نے جو ہے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے. ہر بائک کے اوپر وہ جو تھا آپ کا سیفٹی روڈ جو تھا وہ لگا ہوا تھا. اس سے پھر مجھے ہوا کہ جی گورنمنٹ نے جب اچھے کام میں یا SOPs یا سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جب اپنی رٹ منانی ہے، تو وہ ایز اے خاتون وہ منا چکی ہیں. لوگوں نے بھی اس کا خیر مقدم کیا، لوگوں نے بھی SOPs فالو کیے. پھر بسنت میں بہت بڑا ایک ایونٹ تھا. یہ ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ سیڈ اسلام آباد میں ہو گیا. اس سے تمہیں تمام جو تھیں وہاں کے ایونٹس جو گورنمنٹ کے تھے، وہ تو گورنمنٹ لیول کے ہمیں جو ہیں سارے کرنے پڑے، چھوڑنے پڑے. لیکن عوام نے جس طرح میڈم کے انسٹرکشنز کو فالو کیا اور احتیاط سے بسنت منائی، تو یہ ایک بہت اچھا پازیٹیو ایک رہا ہمارے لیے نتیجہ کہ گورنمنٹ نے اپنے جو تھی ایک ارینجمنٹس کے سلسلے میں کمی نہیں چھوڑی، SOPs کا خیال رکھا، اور عوام نے جو ہے میڈم کو سراہا بھی اور ان چیزوں کا، ان سیفٹی میئرز کا خیال رکھا. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ سوال کا جواب مجھے آپ سے چاہیے. یہ اچھی بات ہے، لوگوں نے بسنت منائی، ہلا گلا کیا، بہت انجوائے کیا، سب کچھ کیا. کیا یہ انجوائمنٹ، کیا یہ بسنت کی اپریسیشن پولیٹیکل کیپٹل میں کنورٹ ہو سکتی ہے مریم نواز کے لیے پنجاب میں؟ مجھے آپ کی نہیں کہ یہ اس کے نتیجے میں ووٹ پڑ سکتے ہیں پنجاب میں؟ میں کوئی بات بتاؤں، دیکھیں ہم ایک جو پچھلا 4-5 سال تھے نا ہمارے صاحب، وہ ہمارے لیے اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم، خاص کر کے ینگ لاٹ کے لیے. آپ کہتے ہیں 63% آپ کا یوتھ بلج ہے، جو کہ ایک اتنی فرسٹریشن ٹائم آف فریم سے گزرا جہاں پہ صرف انتشار پھیلایا گیا. آپ کو پتہ ہے PTI گورنمنٹ نے لوگوں کو، صوبوں کو آپس میں صوبوں سے لڑا رہے ہیں، اور انتشار کی ایک اس لیول پہ پہنچ گئے جہاں پہ آپ قومی اداروں کے آمنے سامنے آ گئے. بہت سے لوگوں کو جیل جانا پڑا، اور اگر آپ ملک کے خلاف کھڑے ہوں گے تو سزائیں تو آپ کو ملیں گی. لیکن اب ان بچوں کو دوبارہ تھوڑی ایسی ایکٹیویٹیز دینا ہے، ایسی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ان کو انگیج کرنا کہ ان کو پتہ چلے کہ آپ کی ثقافت، آپ کا کلچر کیا ہے. اور بسنت میرا خیال ایسا تہوار تھا جہاں پہ ہر چھوٹا بڑا جین زی اور بڑے لوگوں نے مل کے بسنت منائی ہے. تو میں کہتی ہوں ایسے تہواروں کو واقعی اپریسیشن ملنی چاہیے، کیونکہ میرے نالج میں جو آیا ہے وہ 3 دن میں 1 ملین گاڑیاں جو ہیں وہ جو لاہور گئیں. مطلب اتنا بڑا
ایک ٹورزم کے ایسپیکٹ سے دیکھ لیں, باہر سے لوگ آئے اور بہت سارا ڈائسپورا نے اس کو اپریشیٹ کیا اکانومی وائز بہت زیادہ. تو سرکولیشن آف منی اور اکانومی ریونیو ایک جو جنریٹ ہوا پاکستان کے لیے صوبے میں, تو یہ خوش آئند ہے, بہت اچھا تھا. جی اچھا, میں آپ کو نہیں جانتا تھا, لیکن میں آپ کو پتہ ہے کب سے جاننا شروع ہوا, ڈسکا والے فیمس الیکشن سے. اچھا, ہم نے یہ بہت دفعہ سنا کہ ڈسکا میں کیا ہوا تھا, وہ آر او ہی اغوا ہو گئے, الیکشن کا عملہ ہی اغوا ہو گیا, لیکن آپ ڈٹی تھیں بڑی دلیری کے ساتھ, اور پھر وہ ذرا وہ کہانی تو سنائیں, ہوا کیا اس وقت کی جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی, وفاق میں صوبے میں دونوں تھی, تو جو ان سے ہو سکا, جو بن پڑا, انہوں نے الیکشن چوری کرنے کے لیے کیا. لیکن وہی آج پھر دوبارہ بات, ڈسکا کی عوام نے بھرپور ساتھ دیا. لیکن وہ اغوا کیسے ہو گئے تھے, مجھے یہ بتائیں, اور کہاں تھے وہ؟ فردوس عاشق امان کے پاس تھے, کہاں وہ آئی تھیں میرے پاس, سے بتائیں نا ذرا مسالے دار سٹوری. ہاں, مسالے دار سٹوری. ہم اب رات کو جب آر او آفس میں پہنچ گئی, سعد رفیق صاحب نے مجھے کہا, پتر جی تسی ہون آر او آفس پہنچ. میں 4 بجے آر او آفس پہنچ گئی. اب میں جب وہاں پہنچتی ہوں تو آپ کو پتہ ہے ایک سلسلہ کاؤنٹنگ کا شروع ہوتا ہے نا, مجھے ہمیں بھی فارم 45 آنا شروع ہو گئے. تو جو میرے پاس آ رہے تھے اور جو ان کے فارم 45 تھے وہ ٹیمپرڈ تھے. اگر 113 تھا تو وہ ان کے پاس جو فارم تھا وہ 1113 ہوا تھا. تو آئی ہیڈ این ایویڈینس کہ یہ کچھ گڑبڑ چل رہی ہے. اب کوئی کافی ٹائم ہو گیا, کیونکہ میرا خیال ہے رزلٹ کمپائل ہونے میں 1 بجے تک اس کو ہو جانا چاہیے تھا, جو نارمل ریگولر روٹین چلتی ہے الیکشن ڈے کی, پولنگ ڈے کی. اس دن صبح 5 بج گئے. وہ میں نے کہا جی کتنے لوگ مسنگ ہیں, انہوں نے کہا جی 26 لوگ مس ہیں جو ابھی تک رزلٹ لے کے میری ٹیم نے بتایا نہیں ہے. آر اوز جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے, جو پولنگ اسٹیشنز پہ ہوتے ہیں موجود, وہ پتہ کیا تو 26 نہیں تھے. وہ بھی جب پتہ لگا رولے شولے ڈالے, میڈم کو بتایا, میاں نواز شریف صاحب کو بتایا کہ جی یہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے. وہ پھر میں بھی اگریسو ہونا شروع ہو گئی کہ ہمارے بندے آپ منگوائیں, مجھے رزلٹ چاہیے. پھر ایونچولی اللہ تعالیٰ مددگار ہوتا ہے, وہ جب آئے بندے, ڈی ایس پی صاحب بندے لے کے گاڑیوں میں, ڈبے اور ووٹ دونوں لے آئے, بندے بھی لے آئے. ان سے پوچھا کدھر تھے, تو کسی نے کہا جی میرا پین نہیں تھا, کسی نے کہا جی میں سو گیا تھا, کسی نے کہا جی میری اینک خراب ہو گئی تھی. تو ایک وہ سلسلہ چل پڑا, ان کی ویڈیوز بھی بنائی. لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے لیکن یہ فردوس عاشق امان کے ڈیرے پہ تھی سارے یہ لوگ. یس, اور وہ آئیں 7 بجے, وہ بھی آئیں تیار شیار ہو کے, ایتھے کی ہو رہا ہے, ساڈے بندے کتنے نے. اب وہ اپنا رزلٹ آپ کو پتہ جو وہ کرتی ہوتی ہیں, خاتون ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں, لیکن جو ان کا ماحول اور لینگویج آپ کو پتہ ہے, پھر کہتی ہیں اتنے تو بڑی لگتا ہے مچھی شچھی چل رہی ہے, اور ہمیں مگر مچھ آپ ہیں, بندے آپ لے گئے, ہم کا مچھی شچھی کھا رہے ہیں. بٹ اٹ واز اے ہول نیو ایکسپیرئنس ایز اے وومن, اٹ واز ویری چیلنجنگ. بٹ پھر وہی کہوں گی پارٹی نے بہت سپورٹ کی, پارٹی لیڈرشپ نے, پارٹی سینئرز نے, تمام کارکنان نے. ڈسکا کے باہر 2000-3000 بندہ آپ کا جمع ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی ایونچولی. اچھا, اب آپ فیڈرل میں آ گئی شہباز شریف کے ساتھ. ایک بڑی امپورٹنٹ قائمہ کمیٹی ہے کلچر اور ہیریٹیج کی, اس کو آپ دیکھ رہی ہیں. کلچر اینڈ ہیریٹیج کی منسٹری جو ہے حذیفہ رحمان صاحب کے پاس, کیسی منسٹری پرفارم کر رہی ہے؟ آئی وانٹ یور کینڈیڈ. کھچی صاحب منسٹر ہیں اس کے, حذیفہ صاحب, سوری کھچی صاحب ہیں, حذیفہ صاحب وہ چھوٹے منسٹر. جی چھوٹے منسٹر ہیں. تو منسٹری یہ ہے کہ جی اس میں بہت پوٹینشیل ہے. بٹ آر یو سیٹسفائیڈ ود دیئر ورک؟ کئی چیزوں پہ میں نہیں ہوں. وہ اس لیے نہیں ہوں, میں اس کی آپ کو وجہ بتا دیتی ہوں. دیکھیں, ایک ملک کی ثقافت کو اجاگر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ جیسے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, ان کی کسی فیمس اسپاٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ سوینئر شاپس انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, جو ان کے پورے کلچر کو جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کے انہوں نے ڈسپلے کیا ہوتا ہے ان دا فارم آف کہ ایسیسریز پہ, کی چینس پہ, بکس پہ, ٹی شرٹس پہ. اور پھر انہوں نے اپنی جو پرانے اتنے ہمارے پاس تو دیکھیں آپ اتنی پوری قدیم ثقافتیں ہیں, موہنجو داڑو ہے, ہماری لوک ورثہ وزٹ کریں. میں آئی واز سرپرائزڈ یسٹرڈے, ہمارا ترکیہ سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, اور وہ لوگ بھی خوش ہوئے جہاں پہ ہم نے اتنی پرانی قدیم ثقافت کو ہڑپا کی ہے, اور 250 ایئرس پرانی ان کو ہم نے پرزرو کیا ہوا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ جی پاکستان میں دکھانے کے لیے, کیونکہ ایک ہمارے پاس مذہب کی ہم آہنگی, پھر اس کے پاس گردوارے, آپ کرتارپور دیکھ لیں, کہ تمام مذاہب کو اگر ہم اکٹھا کر کے پاکستان کا جھنڈا بناتے ہیں تو یہ چیزیں دکھانی بہت ضروری ہیں. اور اس ایرا میں جہاں پہ ملک ہمارا دفاعی طور پہ اتنا مضبوط ہوا, اب کھیلوں کے میدان میں میں چاہتی ہوں, اب میچ آ رہا ہے کرکٹ کا, ایکسائٹیڈ اگین, اسی طرح چاہتی ہوں ثقافت کو فروغ ملے. کچھ صاحب بہت محنت کر رہے ہیں. ہم نے ان کو کہا ہے کہ جی جیسے آپ کو ہماری ہیلپ ایز اے کمیٹی کی ہے, لیکن کمیٹی میں لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ گردوارے ہیں پرانے, ہمارے پاس مساجد ہیں, ہمارے پاس ہندوؤں کے لیے جیسے ہیں ہر چیزیں ہیں, تو ان پہ کام ہونے کی بہت ضرورت ہے. Are you satisfied with your ministry's performance?
دیکھیں Yes or no? میں آپ کو صحیح بات بتاؤں عمر صاحب, دے نیڈ لاٹ آف فنڈس. اگر ان کو گردوارے پرزرو کرنے ہیں تو وہ ETD بھی کر رہا ہے, لیکن ان کو آل ٹوگیدر ثقافت کو پروموٹ کرنا چاہیے. جس میں میری گزارش ہوگی عطا تارڑ صاحب سے, بینگ انفارمیشن منسٹر ہی کین ہیلپ دیم لاٹ. جہاں پہ ہماری پروجیکشن کہ, اور ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چیزوں کی اویلیبلٹی ہے, دوسری چیز ہے آپ کی پروجیکشن. آئی تھنک واٹ وی لیک از پاکستان کا خوبصورت پہلو دنیا کو دکھانا, کہ پاکستان میں اگر جو قدیم روایات, ثقافات جو اور ہیریٹیج کی ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں ان کا ڈسپلے, اور لوگوں کو انوائٹ کرنا کہ پلیز وزٹ پاکستان, ایز پاکستان از اے بیوٹیفل کنٹری. تو اس ثقافت کی پروجیکشن آپ کو پتہ بہت ضرورت ہے. ٹھیک. شہباز شریف صاحب کے ساتھ میں نے سنا ہے کہ کام کرنا بڑا مشکل کام ہے. ہمارے جتنے دوست ہیں, کیونکہ وہ تو انتھک آدمی ہیں, انسومنیا کا شکار ہیں, اور وہ سوتے ہی نہیں ہیں, اور وہ بیوروکریٹس کو بلا لیتے ہیں رات کے 3 بجے. اور پھر جتنے ہمارے دوست منسٹر ہیں, وہ زیادہ تر ان کی شکایت یہ نہیں ہے کہ وہ منسٹری میں کیا کر رہے ہیں, زیادہ تر کی شکایت یہ ہے کہ ان کی نیند نہیں پوری ہوتی. تو مطلب اتنے ہارڈ ورکنگ شخص کے ساتھ کام کرنا کیسا ہے؟ میں آپ کو بات بتاؤں عمر صاحب, اللہ تعالیٰ جب آپ کو عہدے دیتا ہے تو شاید آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس کیپیبل ہیں. اور شہباز صاحب نے جس مشکل دور میں حکومت سنبھالی, سیاست کو انہوں نے لیٹ گو کر کے انہوں نے ملک پہ فوکس کیا, اور جس طرح وہ آج پاکستان کی ریپرزنٹیشن جو ہے آل اوور دا گلوب کر رہے ہیں, USA میں, تمام مسلم ممالک میں. پاکستان آج پیس بورڈ میں دیکھیں گا آپ کی نمایاں ہماری کارکردگی ہے, اور ہم اس کے امپورٹنٹ ممبر ہیں غزہ کے لیے. تو میں یہ بات کروں گی کہ دیکھیں نیند میری بھی 4 گھنٹے کی ہے, اور جو لوگ سوتے نہیں ہیں نا ان کا دماغ ملٹی ٹاسکنگ کر رہا ہوتا ہے. ہم جاگتے سوتے کام کے بارے میں سوچتے ہیں. تو لوگوں کو, ایسے لوگوں کے لیے پروپیگنڈا تو مل جاتا ہے, لیکن آپ ان کا وہ لیول میچ نہیں کر پاتے. تو شہباز صاحب جو ہیں, ہی از اے ویری ایکٹیو مین. وہ لاہور سے آئے کہ سمٹ کے لیے 11 بجے جو ہیں وہ پہنچ گئے اسلام آباد. تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ اس ایج میں اتنی انرجی کے ساتھ ملک کے مفاد کے لیے, ملک کی سالمیت کے لیے کام کرنا, یہ انہیں کے بس کا کام ہے. اچھا, ایک مسلم, آپ سے مسلم لیگ نون کے حوالے سے کچھ سیاسی سوال بھی کر لینا, کہ یہ جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے اپنا بیانیہ چھوڑ دیا, ووٹ کی عزت اور یہ وہ, اب تو یہ خدمت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, کچھ کر ہی نہیں رہے, اس پہ بیانیہ نہیں کریٹ کر رہے. کل کلا کو عمران خان آ گیا تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں, ووٹ کو عزت دینے کا بیانیہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب کا تھا وہ موجود ہے اب ایز اے پبلک سروس کے اس میں جو مثال لے لیں. کیونکہ دیکھیں ابھی اس وقت میڈم خود CM ہیں, اور PMLN سے میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں. دونوں بڑے امپورٹنٹ عہدوں پہ فائز ہیں, اور ان قیادت جو ہے وہ لیڈ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. اس وقت ہم نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کے بھی شکار ہیں, انٹرنیشنل سیکیورٹی تھریٹ کا بھی آپ کو ہے, افغانستان ہو گیا, بھارت ہو گیا, ان کی پراکسیز آپ دیکھ لیں. تو ملک کو چلانے کی جو بھاگ دوڑ کی ذمہ داری ہوتی ہے جی وہ بہت بڑی ہے. اور منسٹرز جس طرح ہماری کابینہ ہیں, ان کے پاس اپنی ذمہ داریاں ہیں, ہم MNA ہیں, MPs ہیں, ہم عوام کو ریگولر بیسس پہ ملتے ہیں ہمارے ساتھ. صحیح. ہم ان کی شادیوں پہ ہوں, خوشیاں ہیں, ان کی غمیاں ہیں, ہماری یہی کوشش ہوتی ہے ہر بندے کی کہ وہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے جو ہے اپنے حلقے میں اپنی عوام کے ساتھ گزارے. تو جہاں تک بات آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب ہمارے پاس ابھی گورنمنٹ کا ہے ٹائم, اس میں بھرپور انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں, اور ہر طبقہ فکر اور جو ہیں جس میں علماء بھی شامل ہیں, جس میں خواتین بھی شامل ہیں, جس میں یوتھ بھی شامل ہیں, جس میں کسان بھی شامل ہیں, ان سب کے لیے انڈسٹری بھی ہے, سب پہ کام ہو رہا ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم اگنورینٹ ہو گئے ہیں. بات یہ ہے کہ کوشش صرف یہ ہو گئی ہے کہ یہ ملک سسٹین کرے, یہ ترقی کرے, اس میں اکنامک سٹیبلٹی بھی ہو, اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہو, اور یہ دفاعی محاذ پہ جو آج کل ہماری سب سے بڑی امپورٹنٹ پرائرٹائز ہم نے کیا, جس میں فیلڈ مارشل صاحب کا کردار اگر ان کا نام لیا جائے تو میرا خیال ہے یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی. ہی از لائک ہیلپنگ پاکستان کہ یہ ایمرج کر رہا ہے اس گلوب پہ ایز اے طاقتور پاورفل ملک. تو میں کہوں گی کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایز اے ٹیم PM CM ہمارے جو میں کہوں گی وزراء اعلیٰ جو اپنے حلقوں میں کام کر رہے ہیں, سوائے KPK کے, باقی سب اپنے لیے محنت کر رہے ہیں. آخری سوال مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف آپ ڈیولپمنٹ کر رہی ہیں, ایک طرف مریم نواز بسنت کا اہتمام کر رہی ہیں, وہ بلوچستان میں 10 ارب روپیہ بھی دے کے آئی ہیں, جو کہ بہت بڑا کام ہے ان کا. پرائم منسٹر صاحب سے بات کریں تو پرائم منسٹر صاحب تو ہر وقت ڈیولپمنٹ کے انیشیٹو لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ فارن کنٹریز یہاں پر آ رہی ہیں, یہاں پہ ہم دفاعی معاہدے کر رہے ہیں. دوسری طرف پاکستان کو ایک بڑے شدید مسئلے کا سامنا ہے, اور وہ دہشت گردی کا. کیا آپ کے خیال میں پاکستان اس سے نمٹ صحیح طریقے سے رہا ہے؟ کیا اور کرنے کی ضرورت ہے, اور کس طرح اس مسئلے کا سد باب کیا جائے؟
دیکھیں یہ پرابلمس جو ہیں یہ خالی پاکستان کو تو نہیں فیس کرنی پڑتی. یہ جو تمام ایمرجنگ کنٹریز ہیں یہاں جو کہ پاورفل ہونے کی اس لسٹ میں شامل ہوتے ہیں باغ میں, تو دوسرے نیبر کنٹریز تو اس کو جو ہے برداشت نہیں کر پاتے نا, خاص کر کے انڈیا, افغانستان. میں یہ کہوں گی کہ پاکستان اب محفوظ ہاتھوں میں ہے, اور جو محنت کی جا رہی ہے ابھی پاک بھارت کی آپ جنگ دیکھیں, اس میں پاکستان نے انڈیا کو جو ہے شکست دی. اگر یہ چھوٹے موٹے دہشت گردی کے واقعہ ہو رہے ہیں تو ہم اس کا پورا بدلہ بھی لیتے ہیں. آج خواجہ محمد آصف صاحب نے بڑی اچھی اسپیچ کی. یہ شہداء اور یہ جو جانیں ضائع ہو رہی ہیں نا, یہ رائگاں نہیں جائیں گی, ان کا ہم بدلہ بھی لیں گے. اور یہ جو ہماری سیکیورٹی اہلکار ہیں, یہ تمام فورسز ہیں پاکستان کی, یہ ایسٹ ہے ہمارا. یہ جاگتے ہیں نا جی اپنی بارڈرز پہ اور ملک کے اندر, تو ہم چین کی نیند سوتے ہیں. تو ان پہ ایلیگیشن پروپیگنڈا کی بجائے ہمیں جب ملک کے دفاع کی بات آئے, سیکیورٹی کی بات آئے, دہشت گردی کی بات آئے, تو ہمیں ایک پیج پہ آ جانا چاہیے. اور پوری اسمبلی میں آج بھی خالد صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی, انہوں نے بھی دعوت دی سب کو کہ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ ہمیں ایک چیز, ایک پیٹرن فالو کرنا ہے. جس چیز پہ حکومت پاکستان, حکومت وقت فیصلہ لے لے, باقی سب پارٹیز, سیاسی پارٹیز سیاست چھوڑ کے ملک کی سالمیت یا پاکستانیت پہ بات کریں. تو میں یہ کہوں گی کہ ہم سب پاکستانی ہر ایک عزم ہے کہ پاکستان کے لیے اگر ہماری جان بھی اگر قربان ہو سکتی ہے اس کی سالمیت کے لیے تو ہو جائے, یا آپ کا بھی ہوگا میرا ایم شور. تو میں یہی دعا کرتی ہوں کہ یہ قیامت تک یہ ملک سلامت رہے. اور ان تمام سیکیورٹی اداروں کا بہت شکریہ جو دن رات محنت کر رہے ہیں, اور وزیر اعظم پاکستان کا بھی بہت شکریہ, کیونکہ مشکل ڈیسیژن لینا, ملک کے لیے ڈیسیژن لینا ہے ٹائم سیاست سے بالا تر, وہ بڑا مشکل ہے, اور وہ لے رہے ہیں. بہت شکریہ نوشین افتخار صاحبہ, آپ تشریف لائیں, ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے. اور جس طرح نئی نوجوان لوگ پالیٹکس میں آ رہے ہیں, خواتین آ رہی ہیں, آپ ان میں سے لیڈ کرنے والے کردار میں ہیں. آپ سے مل کر ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.